بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم میں کون کون سی 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ انتہائی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نیک اعمال ایک مسلمان کا رئیس العمال ہے۔ انہی کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، انہی کا حساب ہوگا اور انہی پر اس کی دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا و آخرت میں بہترین اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مسلمان مرد یا عورت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہ ہونے دے گا۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کی جانب رغبت اور شوق کا ہونا بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت اور سعادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی ہدایت ہر انسان کو نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہوں میں شامل کر دے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ معلوم ہوا کہ گمراہی سے حفاظت اور نیکی کی جانب رغبت یہ سب اللہ ہی کی جانب سے ہے، لیکن جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوں، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی اور ہدایت کے راستے پر ضرور چلاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں بات کریں گے ان عورتوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتا اور انہیں گمراہی کی دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب یہ عورتیں گمراہی کی دلدل میں دھنس جاتی ہیں تو اکثر اوقات ان کے جسم میں 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام نشانیاں واضح ہو جائیں، لیکن ان 10 نشانیوں میں سے اگر کسی عورت کے اندر کوئی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی موجب ہے، اور اللہ اس عورت سے ناراض ہے، اور اس ناراضگی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ لہٰذا جب بھی کسی عورت میں ان 10 میں سے کوئی ایک بھی نشانی دکھے تو اسے یہ بات ضرور سمجھائیں کہ تمہاری فلاں عادت اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تاکہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا سکے۔ پیارے ناظرین، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی بتائیے کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہے یا راضی ہے، یعنی کسی عورت کو یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ناراض ہے، یا کسی عورت کے اندر ایسی کون سی نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ جن سے اس بات کا پتہ چل سکے کہ اللہ اس عورت سے ناراض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس عورت سے اپنی عبادت کی توفیق اور عبادت میں لطف و سرور چھین لیتا ہے، پھر اس کے اندر 10 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، جس عورت میں اس قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ اس دنیا کی سب سے بد نصیب اور بری عورت ہوتی ہے، اور ایسی عورت کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1، پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی اور غیر مردوں کو دکھاتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ وہی کچھ کرتی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت ایک بری عادت ہے۔ نمبر 4، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت
اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوتی رہے، اور جو زیادہ سوتی ہے یعنی جس پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 5، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 6، پیارے دوستو، چھٹی نشانی جو حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے بہت لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس زیب تن کرتی ہے، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں، اور جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسی عورت دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاوند والوں یا اپنے شوہر والوں کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں، اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ و فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بات پر اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی 10 ایسی نشانیاں کہ جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورت جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا بلکہ اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ جس عورت میں بھی ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جاتی ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور تب تک ناراض ہی رہتا ہے جب تک ایسی نشانیوں والی عورت سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔